السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد زبیر ندوی اپنے چینل اقرا دا قرآن پر آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محرم الحرام میں جو واقعہ، جو حادثہ پیش آیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، جب تم پر کوئی تکلیف آئے اور کوئی پریشانی آئے تو تم صبر سے کام لو اور نماز اور صبر کے ذریعے ہم سے مدد چاہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب تم جرم ہوتے دیکھو، گناہ ہوتے دیکھو، حق کے خلاف کوئی بات ہوتے ہوئے دیکھو، اور اگر تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ اس کو ہاتھ سے روک دو تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ یہ ایمان کا پہلا درجہ اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو تم اس کو زبان سے روک دو، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر تم اس کو بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ ہم برائی کو برائی سمجھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ یہ مجھ سے ہیں اور ان سے میری نسل چلی ہے، تو جو ان لوگوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان لوگوں سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو ہمیں اہل بیت سے اور امام حسن حسین رضی اللہ عنہ سے اور ان کے گھر والوں سے اور صحابہ کرام سے سبھی سے محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا، جو حادثہ ہوا، اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی کیا منشا تھی؟ صرف یہ منشا تھی کہ حق کے خلاف وہ کوئی کام کرنا پسند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں۔ تو یزید کے متعلق ان کو معلوم تھا کہ وہ اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی جائے، اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت نہیں کریں گے۔ اور کوفہ سے آپ کے پاس خطوط آنے لگے کہ آپ آئیں، ہم لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور کوئی بھی لڑائی جھگڑا یا اس طرح کی بات نہیں ہے، امن کا ماحول ہے۔ تو آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا اور کہا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے ہم کو بتاؤ، لیکن وہاں جب وہ گئے تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر آپ کے پاس 50 سے زیادہ خطوط آئے، تو آپ یہاں سے گئے اہل بیت کے ساتھ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ساتھ میں تھے، اور کچھ صحابہ نے منع بھی کیا، لیکن آپ نے یہ کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ امن کی بات ہو اور حق جو ہے وہ غالب آئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان کی منشا یہ تھی کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، واپس چلے آئیں گے۔ جب وہاں گئے تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کو دھوکے سے بلایا گیا ہے، اور مسلم بن عقیل جن کو انہوں نے بھیجا تھا انہیں جو ہے قتل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اصل جرم ابن زیاد کا تھا، جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا، جو اس وقت وہاں کا گورنر تھا۔ اس نے جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جبراً گرفتار کر کے لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں یزید سے بات کروں گا اور وہاں پر میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے بیعت کرنا ہے کہ نہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، آپ کو میرے ہاتھ پر ہی بیعت کرنا ہے، نہیں تو جنگ کرنی ہوگی۔ تو پھر اس نے جو ہے ان کی بات نہیں مانی اور جبراً ان کے سامنے فوج کو کھڑا کر دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ نہ کرنے کا ارادہ کیا اور بہت زیادہ بچاؤ کیا، لیکن اتنا زیادہ مجبور کیا گیا کہ انہوں نے اپنے دفاع میں یہ جنگ لڑی، اور
ایک ایک لوگوں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، جو بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی ناپسندیدہ حادثہ ہے۔ بچوں میں امام زین العابدین کے علاوہ سبھی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے زہیر سے کہا کہ ان سے بات کرو کہ نماز پڑھنے کی اجازت دیں، تو زہیر نے شمر سے بات کیا کہ جنگ کو تھوڑی دیر روک دیا جائے اور نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، تو شمر نے کہا کہ جنگ نہیں روکی جائے گی، جنگ ہوتی رہے گی۔ تو آدھے لوگوں کو امام رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا اور آدھے لوگ جنگ کرتے رہے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ نماز پڑھ چکے تو یہ لوگ جا کے جنگ کرنے لگے، اور ان میں سے جو لوگ بچ گئے تھے وہ جنگ کرنے لگے۔ اس طرح سے جمعے کا دن ہے اور تمام اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو شہید کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ایسا ظلم ہے جو ناقابل تلافی ہے، اور اس پر جتنا بھی غم ہو، جتنا بھی افسوس ہو، وہ کم ہے۔ جس سے ہم کو بے انتہا محبت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہم یہ چیز کر رہے ہیں، اور یہ چیز کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ لیکن یہ غم جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور غم منانے کا جو طریقہ ہے، ڈھول بجانا، تعزیہ داری کرنا، نوحہ کرنا، کپڑے پھاڑ لینا، رونا چلانا، اسلام اس طرح کی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کا جو حکم ہے ہم کو وہی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، نوحہ کرتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، بال نوچتا ہے، میں اس سے بری ہوں۔ تو ہمیں جو غم منانے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اے ایمان والوں، جب تم پر کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو نماز کے ذریعے صبر کرو، اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ اور غم منانے کا طریقہ غریبوں کو کھانا کھلانا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور جو بھی نیکی ہو سکتی ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ عاشورہ کے دن ہمیں اپنی نوافل، اپنی تلاوت، اس طرح کی چیزوں میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عاشورہ میں 9 اور 10 کے روزے بہت افضل بتائے گئے ہیں، اور 9 10 کے اگر ہم نہیں رہ پا رہے ہیں تو 10 اور 11 کو بھی رکھ سکتے ہیں، اور ایک ہی دن رہنا چاہیں صرف عاشورہ کے دن تب بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو جو یہ غم ہمارے سامنے آیا ہے، یہ جو حادثہ عظیم ہوا ہے، اس کو جس طرح سے اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے اسی طرح سے ہم اس کو منائیں گے، اور یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ غلط ہے۔ تعزیہ داری کرنا، ڈھول بجانا اور نوحہ کرنا، مرثیہ لگانا، ڈی جے لگانا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم کو اس طرح کے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں شامل ہوں، نہ اس کو دیکھنے جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔